واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی. فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا. بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ. اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں. ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے, ہر لمحہ پیغمبر لگے. یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے, وہ اعلان کر لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں, کہاں بیٹھ کے. میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, میں تب بھی اللہ کا رسول تھا. میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا, اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا, بڑے نفع آئے تھے, پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی, میں بھی آ گیا, اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا, کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو, مصطفیٰ کی سنو. اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے, بادل سایہ کرتا تھا, چلو ٹھیک ہے, تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے, انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی, تیرا بڑا خیال رکھا, پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سرا کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے, پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں. حد ہو گئی, مجھ سے اور کچھ نہ پوچھو, اور کچھ نہ پوچھو, آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے, اور کچھ نہ پوچھو, بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر, اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے, بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں, ذکر مصطفیٰ کرنا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی, کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا, پر میں نے سنی نہیں تھی. میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا, میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے, ان کی 25 سال, اور میرا احوال اور طرح کا ہے, وہ شہنشاہ ہیں, جا کے پوچھو تو صحیح, بھلا میں قبول ہوتی ہوں؟ پوچھو. نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے, پیغام لے کے آئی, تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا. جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا, فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو, بات کرو. جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے, تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا, فرمایا وہ کہتی ہیں کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا, میں مشورہ کروں گا, میں پوچھ کے بتاؤں گا. آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں, کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے, پسند کی شادی کرنا کو ناجائز ہے. اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی, اور کوئی شے جائز نہیں, یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں, سارے رانجے بنے پھرتے ہیں, مجنوں بنے پھرتے ہیں, سارے مئی وال ہو گئے. اللہ پاک وہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. سارے اس بری لت کا شکار ہو گئے. او بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں, لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے. تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں, فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا, جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں, افکار میں, نظریات میں اتنی نفاست. مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا, قربان جائیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا. لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو, میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی, ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا, اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس, درجنوں ان کے پاس غلام تھے. لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں, انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے, انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں, انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے, تجارتوں سے, سرمایے سے پیار نہیں, جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی. کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے. چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں, ہر چیز نبی پاک نے دے دی.
حضرت خدیجہ کبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا، کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا، بس ٹھیک ہے جس حال میں محبوب راضی ہیں، کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا، عورتیں بالخصوص میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں۔